چودھری غلام عباس، یہ شیخ عبداللہ، یہ اللہ رکھا ساغر، یہ اس وقت میں گھٹنوں چلتے تھے جب ہمارے بزرگوں نے سن 31 میں تحریک چلائی کشمیر کی. بات سمجھ آئی؟ کوئی تحریک اس سے پہلے نہیں چلی. مقامی طور پر جلسے، ہڑبونگیں، ہڑتالیں تھیں. پوری دنیا گواہ ہے اس بات کی کہ سن 31 میں اگر کسی نے تحریک آزادی کشمیر چلے تو وہ مجلس سے ہرا. اور سب سے پہلے دستے کی قیادت جموں کی طرف سے مولانا مظہر علی اظہر نے کی، اور اس کے بعد بقیہ میرپور جیلم کی طرف سے گئے. سیالکوٹ کی طرف سے گزرنے والا سب سے پہلا مورچے کا قائد مظہر علی اظہر سب سے پہلی تحریک چلائی، اور 6 مہینے کے اندر 60,000 آدمی گرفتار کر. حد یہ تھی کہ پوری وادی کشمیر میں جیلیں ختم ہو گئی. تو رات کو رسیاں باندھ دیتے تھے ڈنڈوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، باڑے کی شکل بنا کر قیدیوں کو اس میں رکھتے تھے. ہاتھ جوڑ دیے لالا وہ کشمیر کے راجے نے، اور وائسرائے کو کہا کہ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑا. پھر گورنر پنجاب اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شوکت حیات کا ابا سر سکندر حیات، جو بدترین دشمن تھا علماء کا بھی، دیندار جماعتوں کا بھی، میرے ابا کا جماعت کا پورا مکمل دشمن تھا، اس کے ذریعے وائسرائے پر ہماری جماعت کے بزرگوں سے رابطہ قائم کیا کہ حالات سے پوچھو یہ چاہتے کیا. تو اس وقت ہمارے آدھے بزرگ قید کر کے لاہور بوسٹل جیل میں ڈال دیے گئے. ابا جی ان دنوں بنگال سے ڈمڈم جیل کلکتے سے رہا ہو کر دلی میں آئے، تقریر کی، واپس گھر آئے، پھر تقریر کی، مقدمہ چلا، اور ادھر تحریک کشمیر تھی. تو گفتگو ہوئی، ان کو کہا کہ تم بتاؤ تم اپنا بڑا کس کو مانتے؟ انہوں نے کہا مولانا کہ مفتی کفایت اللہ اور مولانا مدنی کو مانتے. تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے سکندر حیات کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ کشمیری مسلمانوں کی عبادات میں دخل اندازی نہ کی، ہندوؤں کو مسجد کے سامنے بادہ بجانا، ڈول ڈمکا، ناٹک، اس کی اجازت نہ دی جائے. قرآن پاک کی جنہوں نے توہین کی ہے، جلایا ہے، یہ کچھ کیا ہے، ان کو سزا دی جائے. کشمیر کے اندر ایک اسمبلی قائم کی جائے، ان کو ووٹ کا حق دیا جائے. جن آزادیوں کے نام پر آج نعرے لگ رہے ہیں نا، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر اس وقت میں تو جہنمستان بنا ہوا ہے. اس آزادی کے لیے بنیاد ہماری جماعت نے رکھی، حتیٰ کہ 9 سال 10 سال کے بچے جو تھے 2-2.5 ہزار وہی قید میں تھے. 9-10 سال کے بچے 2.5 ہزار کے قریب قید تھے. ان میں سے میری واقفیت کے اندر جن کو میں نے دیکھا، ہماری جماعت کا کارکن تھا، لاہور میں موجود ہے، ملک چودھری ثناء اللہ بھٹا. اس نے مجھے خود بتایا کہ میں بھی اس جیل میں تھا، ضلع گرداسپور کی طرف سے. اور آپ جانتے ہیں بچوں کو غلط اچھی آتے دونوں ہو جاتی ہیں. میں نے یہاں ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں دیکھا اتنے تھے بچے، مولوی جی میں کہا ٹکٹ مل جائے گا، اکھاں لال جب نشہ پیتا ہوں، معصوم بچہ اتنا. میں کہا میرے کو نہ افیم ہے نہ چرس ہے، میرے کو نہیں کہ دے دے مہربانی، سگریٹ مانگ، نہ اس کو روٹی یاد ہے نہ چائے، سگریٹ مانگ. ابا جی نے مجھے خود فرمایا کہ تمہیں کیا بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا پاپڑ بیلے. یہ معصوم بچے آ گئے ہیں تو ہماری عزت ہے. اگر انہوں نے لیٹ کر کے واہ ویلا شروع کیا اور بھاگنا شروع کیا، ہمارے اس سے بھی منہ کالا ہو جائے. فرماتے تھے میں اور بھائی حبیب الرحمان ہم سفید داڑیوں کے ساتھ سگریٹ خود سلگا کر ان بچوں کو اور بوڑھوں کو دیتے تھے کہ یہ معافی نہ مانگتے. تو تحریک کشمیر آج کی نہیں ہے، سن 31 سے گن لو کتنے سال ہو گئے، 60 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں. 60,000 آدمی قید کرا، رنگون سے لے کر دکن اور دکن سے لے کر کے کراچی تک کے آدمی وہاں گرفتار ہونے کے لیے گئے. لاہور کے دفتر احرار میں نے وہ فوٹو دیکھا کہ جس میں دکن کی طرف سے، رنگون کی طرف سے آنے والوں کے نام لکھے ہوئے، ایک فوٹو بھی موجود. یہ خدا کی طرف سے ایسی تحریک چلی کہ پورا ملک کشمیر کی طرف پلٹ پڑا. تو یہ کریڈٹ اگر کی بات کریڈٹ نہیں حقیقت ہے تو یہ تو احرار کے ساتھ. یہ سب لوگ بعد میں اٹھتے. اور ایک بات بتانا چاہتا تھا، یہ کتاب میرے پاس ہے، نوجوانوں سے کہوں گا کسی وقت یہ خرید لیں. تحریک کشمیر ہماری جماعت کے رہنما جماعت تاج الدین انصاری لدھیان بھی مرحوم، انہوں نے ایک ناول کی شکل میں لکھ دیا وہ کیفیت آخری تحریک کے خاتمے کی. تو بزرگوں نے کوشش کی کہ تحریک باہر نکلے. شیخ عبداللہ کانگریسی ذہن کے تھے، ہمارا تو کانگریس سے اصولی اتحاد تھا کسی بات پر، ہر بات میں تو ہم متفق ہی نہیں تھے. تو تحریک اندر اندر تھی. چودھری افسرک مرحوم نے اور احمد نے بڑی کوشش کی کہ تحریک باہر کیوں نہیں آتی، وجہ کیا ہے. تو ماں تاج الدین صاحب مرحوم کو اپنا جاسوس کارندہ بنا کر کشمیر بھیجا. بڑی لمبی داستان ہے. یہ لدھیانے کے وکیل کے باورچی بن کر ساتھ گئے کیونکہ جاسوسی ان کی بھی ہو رہی تھی. کشمیر پہنچے، تحقیق کی جا کر کہ مرزائیوں کی انجمن احمدیہ کا جنرل سیکرٹری مرزا بشیر الدین محمود کا خاص اسسٹنٹ عبد الرحیم درد وہ بیٹھا ہوا ہے، اور مرکزی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے 2 انگریز افسر اس کے ساتھ ہیں. وہ بڑی کشتی جو دریاؤں میں چلتی ہے اس کو بجرا کہتے ہیں، بجرا سمجھ آئی نا، اس کے اندر وہاں ہاؤس بوٹ کہتے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے. بڑی مشکل سے سراغ نکلا اس کا. وہ گائیڈ کر رہے ہیں شیخ عبداللہ کو کہ دیکھنا کسی مولوی کی بات نہ ماننا، پنجاب میں حلال والے شور مچا رہے ان کے ساتھ نہ مل جانا، جیسے ہم کہیں تم تحریک چلاؤ سن لو،
تحریک کشمیر کی آزادی کے لیے مشورہ انگریز کا اور رہنمائی کس کی؟ مرزائی کی. یہ سراغ نکالا. اب کہیں گے میں نے سوچا کہ جب تک ان کا آپس کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا تحریک آگے نہیں بڑھے. اور اس کی شکل ایک ہے کہ جو تقریریں ڈھیلی ڈھالی ہو رہی ہیں ان کے بجائے کو باغیانہ تقریر ہو. مارکری اللہ نے بڑے تدبر ان کو بخشا تھا. ہمارے چودھری صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ مٹی سے محل بنا دیتا، مٹی سے محل بنا دیتا. کیونکہ میں نے ایک ہی رستہ سوچا کہ جب تک شیخ عبداللہ باہر ہے تحریک نہیں چلے. ایسا دھکا لگاؤ کہ یہ جیل میں جائے، پر جہاں یہ جائے گا تو آگ لگ جائے گی، کیونکہ اس وقت بھی نوجوان لیڈروں میں بڑا مقبول تھا. خوش آواز بھی تھا، 6 فٹ کا قد. میں نے تو خود دیکھا، تقریر بھی سنی سری نگر میں جا کر. ان کی نیشنل کانفرنس کا اجلاس بھی دیکھا، مولانا آزاد کی تقریر بھی وہاں سنی. بہت بڑا جلوس تھا، وہ بھی دیکھا. عبدالغفار خان، عبدالصمد خان، میاں افتخار الدین سب تھے. تو قرآن بھی پڑھا کرتا تھا. بچپن میں مولوی صاحب سے قرآن پڑھا ہوا تھا. دیکھ لو مولوی سے بچپن میں قرآن پڑھ لے بڑھاپے میں بھی کام آ جاتا. نماز بھی پڑھ لیتا تھا جب دل چاہے. ہاں جی آٹومیٹیکلی تو نہیں، کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے یاد چل رہا آج نماز پڑھ ہی نہیں. اللہ نیت احسان کری سے بعد ہمارے بھی نوجوان یاد چاہ پڑھ چھڑنے کی یاد کرے گا. آج نماز لگا کے دور کا تھا پڑھ لی 40 سال کا کفارہ. تو نماز بھی پڑھ لیتا تھا. ڈائریا نہیں تھا، سوشلسٹ مائنڈ ضرور تھا، لیکن نیشنلسٹ ہو جانے کے بعد آدھا سیکولر ہو گیا. اور جو سیکولر ہوا وہ آدھا کمیونسٹ ہو جاتا ہے. علی گڑھ کا گریجویٹ تھا، جیسے عبدالغفار تھا، یہ بھی علی گڑھ کا گریجویٹ تھا. کیا بتاؤں میں کیا کیا سنا. جیسے شیخ عبداللہ اپنی تحریک میں علماء کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو مرزائیوں کی رہنمائی قبول کی. سنو اسی طرح سے عبدالغفار خان کا حال تھا. مسلمان تھا، نمازی تھا، کوئی کرپشن نہیں کی، بد اخلاقی بدماشی نہیں تھی، ذاتی طور پر نیک تھا، 5 وقتہ نمازی، عبادت میں خوراک میں بڑا پابند. ابا جی فرماتے تھے پشاور کے دفتر حرار میں کہ اس ستون کے پاس میں نے اس کو تہجد پڑھتے بھی دیکھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود دینی تحریکوں کے ساتھ اس نے کبھی نہیں. اور دین سمجھنے کے لیے خیال سے قادیان گئے مرزا بشیر الدین محمود. بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کو نہ کہیں کتاب میں آئے گا، نہ عبد الولی خان کہے گا، نہ لکھے گا، نہ بولے گا. یہ میں بتا رہا، میرے پاس لکھا ہوا موجود، وقت نہیں تفصیل کا. یہ دونوں وہاں گئے. اس نے کشمیر میں مرزائیوں سے رابطہ قائم کیا. خان صاحب مرحوم قادیان پہنچے کہ میں دین سمجھ لیا، تم نے نئی بات جو کی ہے کہ ہمارا باپ نبی تھا یہ تو سمجھاؤ. لیکن وہ خیر کہتے نا خیر سے بدھو گھر کو آئے، واپس آ گئے. علماء کے ساتھ نہ چلے. شیخ الہند کا وقتی طور پر نام لیا، تحریک خلافت میں چھوڑ چھاڑ دیا. ہم نے تحریکیں چلائیں، ختم نبوت کی تحریک چلی، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن ان کو توفیق نہ ہوئی کہ ایک لفظ کہہ کر مرنے والوں کے شہیدوں کے دعائیں مغفرت کریں. ہمیں تو گلا ہے. حالانکہ جب ان کو مارا انگریز نے یا پاکستان گورنمنٹ نے، سب سے پہلے ہماری ہی جماعت تھی جس نے ان کے متعلق ہمدردی کے الفاظ کہے اور اخبار پر پابندی لگائی. خیر تو ماں سے تاج الدین مرحوم فرماتے کہ جمعے کا دن تھا. میں نے آہستہ آہستہ خفیہ رابطہ قائم کیا. ہاؤس بورڈ کا جو ملا ہوتا ہے جن کو ہانجی وہاں کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے تو میں خود اسٹیج پر پہنچا اور نظمیں پڑھوائیں. پھر میں نے اٹھ کر نفسیاتی ٹرک استعمال کیا. میں نے شیخ عبداللہ کی خوب تعریف کی. پنجابی کہتے ہیں خوب تیل مالش کی. تیل مالش کی حضرت کو جوش آ گیا. تقریر جو کری تو آخر میں مزاج تو وہی تھا، بات پھٹ پڑے کیا چیز ہوتی گورنمنٹ، کیا ہوتا ہے، بات میں یہ کر دوں وہ کروں. تقریر ختم ہوئی، صاحب آپ اندر بفضل ہی تعالیٰ یہ اندر اور فاتح خیبر حیدر ماسٹر کہتے میں نے تقریر کر دی. وہ ڈپٹی کمشنر وغیرہ حیران کہ عبداللہ گرفتار کیسے ہو گیا. آج تک تو ہم نے اس کو سنبھالا ہوا کیونکہ اس کے گرفتار ہونے کی دیر تھی. وہ جتنے کشمیری اس کے ساتھ تھے نوجوان اس کے معتقد، انہوں نے کہا یہ بڈھا جو تقریر کر کے بات تو اس نے صحیح کہی، گرفتاری شروع. وہ اللہ دے اور بندہ لے. وہ تحریک شروع ہوئی اور پھر حرار نے یلغار کی. کشمیر کے اندر کی تحریک اور باہر سے حرار کی تحریک پہ جتھے گئے، ہزاروں آدمی گئے. آخر مصالحت ہوئی، لیکن اس وقت تک انگریز نے سن 32 کے قریب تک تحریک کو دبا لیا. تو آج اسمبلی جو وہاں بنی ہے یہ کسی اور کے بابا کا احسان نہیں، مجلس حرار کے شہید ہونے والے قائد جنرل رضاکار اس کے بزرگوں کی جوتیوں کا سر بنیاد انہوں نے رکھی. اور بتا دوں آپ ناراض نہ ہو جائیں، چودھری غلام عباس کا نام تو آپ نے سنا ہے، کشمیری لیڈر، آپ کا مرزائیوں سے تعلق. اب لے چلو ان کا کسی رشتہ دار کو میرے سامنے لاؤ. میری روایت یہ ہے کہ لاہوری مرزائی تھے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جب کسی کو برا کہہ دے آدمی نوائے وقت یہ حقیقت چھاپے گا، اس کی تو ماں مر جائے گی، اس کے تو گھر میں کلیجے میں آگ لگ جائے گی اگر یہ حقیقتیں لکھے کہ تحریک کس نے چلائی، آزادی کے لیے خون کس نے بہایا. ان کا تو کوئی آدمی بعد میں مرا ہے. 14 آدمی ہمارے میرپور کے مورچے پر شہید ہوئے، جن میں چنیوٹ کا غازی الہی بخش نوجوان تھا، بالکل ینگ بارش مسلمان. 2 اس کے معصوم اتنے بچے تھے، اب وہ خود بچوں والے ہیں. چنیوٹ میں گیا ہوں، اس کی قبر پر گیا ہوں، فاتح پڑھا. شہید اول وہ تھا. آج عبد القیوم غازی اول بن جائے، غازی اول عبد القیوم نہیں تھا، الہی بخش چنیوٹی تھا.
اس کی لاش آئی میرپور سے چنے اور تک تربتر، شہید وہ ہوا۔ آگے بڑھا تو گورکھا سپاہی سنگینی لے کر کھڑے تھے کہ آگے مت آؤ۔ میں کہا آؤں گا، میں آیا اسی لیے ہوں۔ چھاتی کھول دی، مسلح جدوجہد تو نہیں تھی، سینہ آگے کیا، سنگین گھس گئی اندر، تو خود سنگین کی طرف اور آگے بڑھا، وہ کلیجے سے پار ہو، وہاں گرا، شہید ہوا، نعرہ لگایا۔ دوسرے رضاکار بھی آگے بڑھے، ایک نہیں 14 رضاکار اسی مورچے پر شہید۔ آج دودھ پینے والے مجنو، کیا جماعت اسلامی، کیا مسلم لیگ، ان کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ ان کے بڑے تو اس وقت میں آپ یہ کوئی جب پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، کہ مرنے والے اور تھے، دودھ پینے والے مجنو اور ہیں، خون دینے والے مجنو اور تھے۔ تحریک کشمیر چلنی چاہیے، یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی قبرستان میں جا کر مرنے والوں کی قبروں کو بھی یاد کر لو کہ یہاں کون دفن، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے بنیاد رکھی، جنہوں نے موومنٹ چلا کر آزادی کی جھنڈے کو بلند کیا، حقوق انسانیت کا چارٹر لے کر جو سب سے پہلے جماعت کشمیر میں داخل ہوئی، وہ حرار صرف حرار تھی۔ آج اس کی برکت سے یہ تحریک یہاں تک پہنچی۔ لیکن یاد رکھو، عمارت کے نیچے جو پتھر دفن ہوتے ہیں ان کو کوئی حقیقت پسند یاد کرتا ہے، میناروں، برجیوں، چھتوں کی تعریف کرنے والا ستابین ہے۔ اصل آنکھ وہ ہے جو بنیاد کے پتھر کو یاد کرے، جس پتھر میں مضبوطی نہ ہوگی اس کے اوپر کھڑی ہوئی عمارت بھی مضبوط نہیں۔ یہ خون حرار کا بہا، حرار کے رہنما اندر گئے، حرار کے ساتھ دوسرے بزرگ بھی آئے، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، جلندھر کے مولانا عبدالرحمان، خود ابا ہی مرحوم، یعنی 2 جیلیں کاٹی اسی دور کے اندر۔ بنگال سے آئے دلی، دلی سے نکلے یہ، اسی کشمیر میں منٹ کے اندر مولانا احمد علی ملتان جیل میں تھے۔ ایک دن پہلے مولانا لاہوری یہاں سے ریلیز ہو کر گئے، دوسرے دن ابا جی یہاں پہنچے۔ 6 مہینے وہاں قید کاٹی بنگال میں، سال کی دلی میں قید ہوئی، وہ بھگت کر فارغ نہیں ہوئے تو تیسری جیل 32 میں یہاں بھگتی، اسی مسئلہ کشمیر کے متعلق۔ عنایت اللہ شاہ بخاری بھی ان دنوں میں یہی تھے، گوری شنکر بھی تھے، مولانا مظہر علی بھی تھے، حبیب الرحمان بھی تھے، چودھری اسحاق بھی تھے۔ کیا بتاؤں، راجا شیر جنگ آل انڈیا ٹیررسٹ کمیونسٹ پارٹی کا بہت بڑا ہیرو، وہ بھی ان دنوں یہی جیل میں تھا۔ یہ تحریک آج کی نہیں بھائی، تحریک وہ ہے، بس فرق یہ ہو گیا کہ جب نقطۂ نظر بدلے گا، جب منشور بدلے گا، جب عقیدہ بدلے گا تو تحریک صحیح رستے پر نہیں رہے گی۔ ہمارے مسلمانوں کی غفلت، مذہبی جماعتوں کی غفلت، سیاسی جماعتوں کی سیکولر اور لادین لیڈرشپ کی وجہ سے اب یہ تحریک کمیونسٹوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں۔ آزاد ہو جائے اللہ کرے کشمیر، لیکن اب وہ تحریک مجلس اعراض والی نہیں ہے جو اسلامی نظام لانے کی تھی۔ ہاں، اگر وہاں اسلامی عناصر، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے میر واعظ ملا فاروق کی جماعت ہے، اگر حسن اتفاق سے یہ غالب آ جائیں، اللہ کرے کہ آ جائیں، دعا کرو اللہ کرے کہ مسلمانوں کے جو صحیح نمائندے وہاں جو بھی ہیں، جمیعت علماء ہے، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، کوئی مسلمان جماعت، اگر یہ لوگ غالب آ گئے تب تو امید ہے کہ کشمیر میں انقلاب اسلام کے نام پر آئے۔ ورنہ جیسا پاکستان خدا کے نام پر بنا، رسول کے نام پر بنا، آج نوبت کہاں پہنچی ہے کہ سندھ میں مکتی باہنی کے نام پر جیسے کمیونسٹوں نے پورے بنگال کو تباہ کیا، آج پورا سندھ جے سندھ اور پیپل پارٹی کی مشترکہ دہشت پسند تنظیموں کی وجہ سے قتل گاہ بنا ہوا۔ تو یہی ہے، چلو کوئی مکتی باہنی نہیں تھی، میں ہو کے آیا ہوں، ڈھاکے گیا ہوں، سڑی ہوئی جگہیں دیکھی ہیں، قتل گاہیں دیکھی ہیں، 21 دن میں لگا کر آیا ہوں۔ تمام کے تمام یا انڈین فوجی تھے بھیس بدل کر، یا کمیونسٹوں کی تحریک، باشانی کا اسسٹنٹ، پرو چائنا کٹر کمیونسٹ جو بھی زندہ بڈھا ہو گیا، مسٹر تاہا، اس سے میری ملاقات بھی لاہور میں ایک دفعہ ہوئی تھی، باشانی کو بھی ایک دفعہ ملا تھا اسی مسئلے میں، وہ گالیاں دیتا تھا مولویوں کو، میں کہا جا کے بات تو کرو۔ اس نے مجھے سمجھا جماعت اسلامی کا نمائندہ ہے، کیونکہ جماعت اسلامی سے ان کی بڑی ٹکر ہو رہی بنگال میں، عام نہیں سنے گا۔ میں کہا میں جماعت اسلامی کا آدمی نہیں ہوں، نہ وہ کافروں کی جماعت میں، تو اپنے نام لے کر آؤں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لگ گیا مجھے گنتیاں سنانے، ادھر 92 ہزار مسجد ہے، 17 ہزار مسجد، میں کہا مولانا میں سب جانتا ہوں، مجھے یہ بتائیے آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کا جواب نہیں تھا، گالا یہ گولو گول ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو دعا کرو کہ اللہ کرے یہ تحریک مضبوط ہو، خدا پاکستان کی حکومت کو بھی عقل دے۔ یہ خالی جوش جذبے کی بات بھی نہیں، لیکن نظر انداز اور اگنور کرنے کی چیز بھی نہیں۔ اگر فلسطین کے سوشلسٹ جن کا نمائندہ یاسر عرفات ہے، اگر اس کی تائید کے لیے بغیر 1 انچ کی زمین کی اس کی حکومت جو فرضی ہے اس کو قبول کر لیا گیا، اور 9 سال سے جو تحریک جاری، اس میں 12 لاکھ افغان شہید ہو گئے جنہوں نے 10 صوبے فتح کیے ہیں اور ان کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا، اگر یہی چال کشمیر میں چلنی ہے تو کشمیر قیامت تک کبھی نہیں ملے۔ ایک ہی شکل ہے، یہاں سے بھی دھکا لگے، اندر سے بھی دھکا لگے، تب جا کے دیوار گرے گی۔ دیوار ایک طرف سے دھکے سے نہیں گرے گی، بڑی مضبوط دیوار، 40 سال گزر گئے، جانے کا وقت وہ تھا جو گوا دیا۔ آخری بات کہوں تاکہ آپ سارے کے سارے مجھ پر ناراض ہو جائیں، آپ کو ناراض کر کے ثواب ہوگا، اور میں رہ نہیں سکتا۔ بابا
بلے شاہ کی بات ہے کہ منہ آئی بات نہ رہندی ہے تو سچ آنکھیں بھانبڑ مچتا ہے. وہ اب میں کہتا ہوں چاہے مسلم لیگی دوست ناراض ہو جائیں اور جتنا دل بھر کے مجھ پر ناراض ہوگا میں تمہیں دعا دوں. غلطی اس دن ہوئی جب بانی پاکستان نے بدماش جنرل گریسی کے حکم کے اوپر یس کیا. کیوں نہیں نام لیتے اس کا؟ پہلے بڑے کو جا کے قبر کو بابا مروا گئے، اس دن کیوں مانا تھا حکم؟ پرسوں لکھا ہے معین بازی نے جنگ کے اندر. اب حقیقتیں منہ پر آ رہی ہیں لیکن ہمارے کہنے سے نہیں، اب ڈنڈا چڑھا تو اب بولتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ جب قیامت سر پر اب بول رہے ہیں. حضرت قائد اعظم نے جنرل گریسی کی بات خاموشی کیوں اختیار کی؟ موت تو آنی کہ وہاں بولتے. سب سے بڑی غلطی پولیٹیکل غلطی محمد علی جناح سے ہوئی. کیوں؟ ہندوستان کا اس وقت میں پاکستان کو ہدایات دینے والا کمانڈر ان چیف جنرل سر کلاڈ آکن لکھ تھا. گریسی اس کا اسسٹنٹ تھا جو پاکستان کی فوجوں کا نمائندہ تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جناح صاحب نے حکم دیا کہ آگے مارچ کرو، کوئی مارچ کہ نو میں آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہ میں چل چل کے ماتحت ہوں، تمہارے ماتحت. یہ ریکارڈ کی چیز ہے، ریکارڈ کی. پرسوں ابھی اس نے کتابوں کے حوالے نہیں دیے لیکن اتنی بات مانی. اس نے بھی مانی اور دوسرے مضمون میں بھی یہ بات آ گئی. فوجی ایوب خان کے کونسل میں لکھ دی. غلطی پہلے اس دن ہوئی. اس دن اڑ جاتے جیسے اڑے تھے ہندوستان میں لارڈ ویول کی میز پر. نو مجھے اتنا پاکستان چاہیے جتنا سرخ پنسل کا. جناح صاحب نے بانی پاکستان نے قائد پاکستان نے انڈیا کے نقشے پر سرخ پنسل لے کر نشان لگایا. خضر حیات ساتھ بیٹھا تھا. ہمارا نمائندہ تو اندر تھا کوئی. ہم تو اسمبلی کی نشستوں میں مار کھا گئے تھے. تو نمائندگی کون کر رہی تھی؟ مسلم لیگ کا بڑا لیڈر کون تھا؟ محمد علی جناح. انہوں نے کہا، خضر حیات نے کہا، ہمارے بزرگ منشور پیش کر چکے تھے. شیخ حسام الدین ہماری طرف سے پیش ہوئے، جمیل کی طرف سے مولانا مدنی پیش ہوئے، کانگریسی مسلمانوں کی طرف سے مولانا آزاد پیش ہوئے، سرخ پوشوں کی طرف سے عبدالغفار خان پیش ہوئے، مسلم کانفرنس انصار کانفرنس سے شیخ عبد المجید پیش ہوئے. نہیں مانی. نو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے جس میں کوئی نیشنلسٹ میرے ساتھ ہو. تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ مگر سرخ پنسل اٹھائی. کیوں نہیں اتنا ہو لیکن میری مرضی کا ہو. اڑ گئے کہ نہیں؟ صحیح غلط کی بحث میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے آدمی جیسا کچھ ہو یک طرف. جناب کی یہ بات تو تھی نا کہ یس کہہ دیے تو یس سے اور نو کہہ دیے تو نو. تو ویبل کی میز پر جیسے اڑ گئے تھے اس دن اڑ جاتے کہ میں گولی کھا لوں گا مر جاؤں گا. انگریزی تم نکل جاؤ گٹ آؤ، تم کو نہیں مانتا. وہاں چپ ہوئے. اس حرامی نے کیا کیا؟ سری نگر پر قبضہ ہو گیا تھا. مجھ سے کیا کیا سنتے؟ قبضہ کرنے والی جو یونٹ تھی اس کا سپاہی حسین گائی میں رہتا جو میرا گواہ اب بھی زندہ ہے. اسکول ماسٹر محمد مستقیم اس کا نام ہے. روہتک کا مہاجر تھا. اس نے کہا ہم خود گئے. نائک محمد یوسف ضلع سیالکوٹ کا مجھے ملا ہے، اس نے خود بتایا کہ ہمارے 1200 آدمی ایک دن میں شہید ہوئے. سری نگر پر قبضہ ہو گیا تھا. کل بھی نام آیا ہے، پرسوں نام آیا ہے انور صاحب خورشید انور. اس کی غلط ہدایات پتہ نہیں مرزائی تھا، مرزائیوں کا ایجنٹ تھا، انگریز کا دلال تھا. اس نے قبضہ کیے ہوئی ان کو اب واپس آ. ان کو واپس کیا. 6.5 گھنٹے تک پاکستانی فوجیں مجاہدین صوبہ سرحد کے رضاکار فورس یہ سب رکی رہی. یہ موقع دیا جان کر انہوں نے انڈیا سے ہوائی جہاز بھیجے، مال بردار ٹینک لا کے سری نگر پر اتار دیا. رات کو قبضہ. اب کیا کریں؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب تو ہے لڑنا مرنا کیا ہے، یہاں سے بیٹھ کر جتنا زور لگا سکتے لگاؤ. تو میں تو بھائی سیدھی بات کہے بتا نہیں رہ سکتا. غلطی اس دن ہوئی ہے. محمد علی جناح معصوم فرشتہ نہیں، نہ میرا باپ فرشتہ ہے. غلطی مانو. اس دن اڑ جاتے جیسے ویبل کے میز پر اڑے تھے. کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ؟ انگریزی استعفیٰ دے دیتا نا. اس نے خبیث نے کیا کہا کہ مسٹر جناح یاد رکھنا جتنا برٹش آفیسر سب ریزائن دے دے گا. وہ دے دیتے کہ دے دو تم بھاگ جاؤ. میں معمولی پٹھانوں کو بلوا کر فوج کو میں ٹریننگ کرواؤں گا، تمہاری بھندوں سے سنوں. اس دن کی خاموشی ہمیں مروا گئی. بات سمجھے؟ اب یہ باتیں آ رہی ہیں لیکن لکھیں گے کیسے کہ میرے پیر صاحب بڑے بزرگ ہیں، عورتوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، روزہ بھی کبھی نہیں رکھتے اور ان کے پیشاب سے عطر کی خوشبو آتی. میں اس فلسفے کا قائل نہیں. میرا خون اور ہے، میرا ضمیر اور ہے. یہ جلسوں میں بھی کہتا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے کان کھڑے ہوں. لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید. اس کو سناتا ہوں جس کے دل کے کان یہاں سے سنو، دل میں رکھو. واخر دعوانا